چیلنجز کو نپٹا کے انشاءاللہ جو شیڈنگ فری کی طرف جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج پوری پاکستان کی عوام کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے ایک بہت خوشائند دن ہے کہ سیاستدانوں کے اوپر تنقید کرنے والے لوگ آج اس بات پہ شرمندہ ضرور ہوں گے کہ سیاسی مخالفت کے باوجود، ہمارے مختلف سیاسی ایجنڈاز کے باوجود پاکستان کے ایجنڈا کو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی تمام جماعتوں نے ریکگنائز کیا. پاکستان کے اندر جو نقصان معاشی ہو رہا ہے اس کے اندر یہ بہت بڑا نقصان تھا جس کی طرف ہم لوگوں نے آپس میں مل بیٹھ کے، اور میں انٹیریئر منسٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا. ہم نے ایک دوسرے کے پلانز بتائے، ہمارے محکمے کو کیا مشکلات ہیں، انہوں نے سی ایم صاحب نے بتایا ان کو کیا مشکلات ہیں. ہم نے ان مشکلات کا بیچ میں حل نکالا ہے اور انشاءاللہ کل دوپہر تک یا اس سے پہلے اس کی جتنی بھی خیبر پختونخوا نہ صرف اپنے صوبے کے اندر بلکہ اور صوبوں کے لیے بھی جو ماڈل آج ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہے، ان کے اندر جو بجلی کی چوری کا معاملات، جو لاسز جو ہمارے اپنے محکمے کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر کمیونٹی بیسڈ ان کا جو پروگرام ہے وہ کمیونٹی بیسڈ ہے. اس میں ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، عوام کو انوالو کرنا، اس کی اویئرنیس پیدا کرنا، ان کو سمجھانا کہ یہ چوری کے اختتام کے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کے اختتام کا معاملہ ہے، جو کہ ایک بہتر انصاف پسندانہ پیسے کی وصولی کے ذریعے ہو سکتا ہے. تو آج الحمدللہ تحریک انصاف نے، پاکستان تحریک انصاف نے، مسلم لیگ نون نے، ہماری تمام کولیشن پارٹیز کی جو حکومت ہے، انہوں نے مل جل کر پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو اور بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے، اور ہم سی ایم صاحب کے خاص طور کے اوپر بہت مشکور اور شکر گزار ہیں. سر یہ حیدر شرازی جیو نیوز سے یہ پرانی پی ٹی آئی سے جس میں تو راحت کی تعمیر جیل میں ملاقات تھی، تو وہ مستقبل کا ذکر کرتے رہے کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف منظم مہم کا کردار تھے، یعنی قاتل کا بھی لفظ لیا گیا ان کے بارے میں. تو آج جو ملاقات ہوئی ہے، آپ نے پارٹی کے موقف کے مطابق ہی یہ ملاقات کی ہے، کیا یہ بھی موقف رکھا ہے کہ آپ کے بارے میں، یعنی مسلم نقوی کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح کا اچھا اقدام ہے، سب کو اکٹھا ہو کے چلنا چاہیے، لیکن یہ بھی بات مد نظر رکھیے؟ دیکھیے جی، آپ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایک ادارہ، ایک ہے ایک پوزیشن. آپ محسن نقوی صاحب کو محسن نقوی صاحب کے طور پہ ابھی یاد کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایز انٹیریئر منسٹر میں ساتھ بیٹھا ہوں ان کے. وہ اس وقت ہمارے ملک کے انٹیریئر منسٹر ہیں، اور ہمارے جو سردار صاحب ہیں اویس لغاری صاحب، یہ بھی جو ہے اس وقت ایک پی ایم ایل این جو ہمارا ایک موقف ہے کہ ایک مینڈیٹ ہے جو ہمارا چوری ہوا ہے. اب اس کے بعد بڑی پوزیشن آ چکی ہیں اور پاکستان نے چلنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری عدالتوں میں کیسز لگے ہوئے ہیں، ہمیں امید ہے وہاں سے جو ریلیف آئے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا. لیکن اس وقت وہ ایک پاور ڈویژن کے منسٹر ہیں. تو اب میں ایک صوبے کا جو وزیر اعلیٰ عمران خان نے مجھے بنایا ہے، تو میں ان پوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے وہ صوبے کے جو مسائل ہیں جو حل کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک بیٹھ کے بات چیت جو کر رہا ہوں، اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو پاس میں ہوا کس طرح ہوا، جو ریزرویشن اس کے اوپر ہیں وہ ہماری کس طرح ہیں کس طرح نہیں ہے. تو آپ ان دو چیزوں کو، عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ کا ہماری کسی ادارے سے کوئی جنگ نہیں ہے. ملک کے ادارے ہی ہماری مضبوطی کے لیے ہیں، اور جتنے بھی مضبوط ہوں گے پاکستان کا فائدہ ہے. نہیں ہمارے سسٹم سے جنگ ہے، ہماری شخصیت سے کسی اقدام سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان دو چیزوں کو ہم آپس میں اگر مکس اینڈ میچ اس طرح کریں گے تو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا. ہم نے جو آگے بڑھنا ہے اور مسائل کے حل نکالنے ہیں وہ مل بیٹھ کے ہوں گے، اور وہ پوزیشنز ہو رہے ہیں، وتھ پرسنالٹیز نہیں ہو رہے. ہاں جی، کہا جا رہا ہے کہ ایک وفاق اور کیا سیاسی مفاہمت کا بھی آپ اضافہ کر رہے ہیں؟ میرا دیکھیں یہ لا اینڈ پہلی بات لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے پی کے میں بنتی ہے تو ہمارا سب کا کنسرن ہے. آلدو یہ پروونشل ایشو ہے، لیکن ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس میں ایشو آتا ہے. تو جب ایک ایسی سچویشن بن رہی تھی اس کو ریزالو کرنا بڑا ضروری تھا.
جہاں تک رہی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات، میرا ان کا کوئی 25 سال کا تعلق ہے. میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسا وقت آیا جب میرا ان کا رابطہ نہیں رہتا، یا میرا مطلب تعلق اگر ہے تو بہت زیادہ تعلق ہے اور بہت اچھا تعلق ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ تعلق ابھی کیسے ہو گیا کہ جی وہ ان سے تعلق ہے. تو وہ تعلق ہے اور رہے گا اور رہنا چاہیے. اگر کسی کے ساتھ ہے، اگر میں انٹیریئر منسٹر بن گیا ہوں تو میں ان سے تعلق چھوڑ دوں، ان کا گورنمنٹ کے ساتھ ایشو ہوگا میرے ساتھ ذاتی طور پہ تو ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا. کے پی سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات ہے گورنر کے پی کا کوئی رول نہیں ہے آئینی طور پہ، اس کا رول ہے وہی چلے گا. ان کا جو میرا جو ایک فنکشننگ ہے میری صوبے کی، میری صوبائی حکومت کی یا فیڈرل کے ساتھ جو میرے معاملات ہیں، اس پہ کوئی کام اس کا نہیں ہے. تو میرا اس سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے، یا اختلاف ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا ان چیزوں کے اوپر، کیونکہ وہ میٹر نہیں کرتا ان چیزوں میں. باقی اگر ایسی کوئی چیز آتی ہے کہ جس پہ اس کا کوئی کردار ہو، آبویسلی جب میں بیٹھنے کو انشاءاللہ بہتر ہوگا، اللہ نے چاہا. پہلی بات. دوسری بات جو مولانا صاحب کی پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر جو میری ایک پولیٹیکل ایک تحریک ہے، اس میں تو میں بھی بات کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا ہوں. میرے خیال میں بات میں نے فلور پہ کی ہوگی اسمبلی کے، شاید کسی اور نے نہ کی ہو یا ویسے کی ہوگی. تو آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ایک چیز ہے جو پولیٹیکل تحریک ہے، ایک ہے ایڈمنسٹریٹیولی. ظاہری بات ہے جب خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا، خان صاحب نے ایک حکومت بنائی صوبے میں، تو صوبے کے مسائل، صوبے کے حقوق، اس کے لیے جو بات چیت ہے وہ تو کرنی پڑے گی. تو آپ پولیٹیکل کو اور اس کو ایڈمنسٹریٹو کو آپس میں جو مکس کر رہے ہیں، میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. بس آپ یہ لوگ میڈیا کو بھی یہ چاہیے کہ دیکھیں ایک بڑا بحران تھا، کرائسس چل رہا تھا کے پی کے میں، ایٹ لیسٹ وہ سالو ہوا ہے. ہر ایک نے اچھی سوچ کے ساتھ کیا ہے، اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تھینک یو. وزیر داخلہ، وزیر توانائی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نیوز کانفرنس. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہمارا ایک موقف ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، اس کے باوجود ہم وزارت توانائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں.